السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکہف کی شروع کی کچھ آیات تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس تھا۔ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو سورۃ الکہف کی ابتدائی کچھ آیات کا ترجمہ ہوا۔ سورۃ الکہف یہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے، اور اس صورت پاک کے بڑے فضائل روایات کے اندر آتے ہیں، روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں ایک نور روشن کر دیتے ہیں، اور وہ نور کل قیامت کے دن اس کے لیے کام آئے گا۔ اور اسی طریقے سے ابن مردوی نے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جس گھر میں سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ رات میں پڑھی جاتی ہے تو رات میں داخل نہیں ہوتا، دن میں پڑھی جاتی ہے تو دن میں داخل نہیں ہوتا۔ امام احمد اور امام مسلم اور امام ابو داود اور امام ترمذی اور امام نسائی اور ابن حبان رحمہم اللہ اور ایک جماعت نے محدثین کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں جس کو امام مسلم نے اور امام احمد نے اور امام نسائی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی آخر کی 10 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزانہ پڑھتے رہے 10 آیتیں تو اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور اس روایت کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ روایات تھی جو سورۃ الکہف کے متعلق نقل کی گئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ تورات میں اس سورت کا نام حائلہ ہے، اور حائلہ کے معنی آتے ہیں کہ پڑھنے والے کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں یہ سورت ایک حائل بن جاتی ہے، آڑ بن جاتی ہے۔
لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر بتایا ہے کہ یہ روایت جو ہے منکر روایت ہے، بہت حد درجے کی ضعیف روایت ہے، لیکن دوسری روایتوں سے جو ہے اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے والے کے اوپر بڑی بڑی جو آفتیں اور مصیبتیں جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی، اس سے وہ بچا رہتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے ایک مرتبہ سورہ کہف پوری پڑھ لے، جمعہ کی نماز سے پہلے اگر جمعہ کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکے تو جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ الکہف پڑھ لیں۔ اس ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو بڑی بڑی آفتیں مصیبتیں ہوگی اس سے پڑھنے والا محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو الحمدللہ سے شروع کیا، اور پچھلی جو سورت تھی سورۃ البنی اسرائیل، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی تعریف پر مکمل کیا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سے وَكَبِّرْهُ تکبیرہ تک پہلے اپنی حمد کو بیان فرمائی اللہ نے، پھر اپنی تکبیر بیان کی، اپنی بڑائی کبریائی کو بیان کی۔ اور اس سورت کو جب اللہ نے شروع کیا تو الحمدللہ ہی سے شروع کیا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس سورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کرے جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائے جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے پوچھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، انسان کے بدن میں، جانوروں کے بدن میں جو روح ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي میں، اور پہلے 2 سوالات کے جوابات میں یہ سورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جنہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا اور پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی تھی۔ 4 بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا کے ملکوں پر حکومت کی تھی۔ 2 تو مسلمان بادشاہ تھے اور 2 غیر مسلم بادشاہ تھے۔ ایک مسلمان بادشاہ ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 غیر مسلم بادشاہ، ایک تو بخت نصر اور ایک جو ہے نمرود۔ ان چاروں نے جو ہے اللہ نے 2 کو اسلام پر قائم رکھا، انہوں نے اپنی جنت بنا لی، اور 2 کفر کی حالت میں مر گئے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ بہرحال اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، جس میں وہ خود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ دنوں تک ان کے ساتھ میں بھی تھے، ان کے ساتھ میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات تو اس صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا،
اس صورت میں اللہ رب العزت نے ان کی بھی تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اللہ کے بندے، پھر اس کے رسول، اور حق کا انکار کرنے والوں کو اس صورت میں وعیدی بھی سنائی گئی ہے، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ الکہف کے آخر میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بلا شبہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت الفردوس میں مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت الفردوس میں رہیں گے۔ تو بہرحال یہ سورۃ الکہف کی کچھ مختصر تفسیر تھی جو اب حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اب اس سورت کے بعد میں سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم مکی سورت ہے، اور سورہ مریم میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید کرنا ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے ظلم ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات آگے پیچھے میں بیان کیے گئے ہیں، چونکہ یہ واضح کرنا مقصد تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور جیسا کہ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت بھی لگائی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی بھی تردید اس سورت پاک میں بیان کی۔ جیسا کہ یہودیوں نے کہا تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ تو حضرت مریم نے کیا کیا؟ حضرت مریم نے کہا کہ اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو، فاشارت الیہ، اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ اس پر بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن میں بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام ان تمام چیزوں سے پاک ہے جس کے بارے میں یہودی کہا کرتے تھے، جو تہمت یہودی لگایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور آج بھی بہت سے عیسائی اسی چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ اس لیے بعض دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی اس صورت پاک میں مختصر تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، پیدائش اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ ہاں، سورہ آل عمران میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے والدہ کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے والد کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مریم کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔
سورہ مریم کے بعد میں اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کو بیان کیا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ یہ صورت مکی صورت ہے اور اس صورت میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ نے بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ دیکھو یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ مستند روایات سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے اور تاریخ اسلام میں بھی مولانا اکبر خان نجیب آبادی نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے، اور بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید ابن سعید رضی اللہ عنہما ان سے پہلے چھپ کر اسلام لا چکے تھے، جن کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا۔ حضرت عمر کو اس کا علم نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ درمیان راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صحابی ملے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص ملے، بہرحال اختلاف ہے، کوئی نہ کوئی صحابی ملے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس ہوئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارد سے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی کہیں پر چھپا دیا، لیکن حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو خوب مارا پیٹا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے، مار دے، قتل کر دے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم جو دین اسلام سے پھرنے والے نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے ہم اس کے اوپر اسلام لا چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ اور بہرحال وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن تو بہن ہی تھی نا، بہن بھی ہوشیار بہن تھی، عقل مند بہن تھی، کوئی معمولی بہن نہیں تھی، عمر کی بہن تھی۔ وہ بہن نے ان سے کہا کہ پہلے غسل کرو، پھر اس کے بعد میں صحیفہ ہاتھ میں دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر اس کے بعد میں جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ جن و انس کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر، کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے، اسلام کو طاقت عطا فرما دے، اسلام کی عظمت کو بڑھا دے۔ چنانچہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ تو ابتدائی صورتوں میں جو ہے نا وہ یہی بتایا گیا ہے سب۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اس لیے اس صورت کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو اطمینان دلانا تھا، تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کے سنبھالنے والوں کو، حق پر جمے رہنے والوں کو ہر زمانے میں پیش آئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی ہوتا رہا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں جو ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیا گیا۔ ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو بھی جو ہے بڑی تکلیفیں دی گئی۔ پھر اللہ نے جو ہے ان کی بھی اطمینان کے اسباب پیدا کیے، سامان پیدا کیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کی توحید کو، وحدانیت کو مانتا ہے، اللہ رب العزت آخر میں جو ہے اس کو دنیا میں بھی راحت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں تو راحت عطا فرمائے گا ہی، کیونکہ یہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔